صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شجر کو اشارہ کریں دوڑا آئے شجر کو اشارہ کریں. کبھی ہوتا ہے دنیا میں سارے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اور بیٹھا ہوا جتنی اپنی سائنس چلا آج درخت آئے گا. اللہ اللہ قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو اشارہ کرتے تھے، درخت دوڑتے آتے تھے، گھیر لیتے تھے. جب فارغ ہوتے تھے وہ کھڑے رہتے تھے، پھر اشارہ کرتے تھے، چلے جاتے تھے. جہاں میں مثال محمد نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. شجر کو اشارہ کریں دوڑا آئے شجر کو اشارہ کریں دوڑا آئے شجر کو اشارہ کریں دوڑا آئے. کیا شان حکومت ہے رکھتے محمد، کیا شان حکومت ہے رکھتے محمد، کیا بادل پہ سب زور لگا لیں، کسی سے نہ ہوا نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے. یہ اٹل بات ہے، سب کے سبھی کہیں گے اٹل ہے. جب آپ تشریف لے جاتے تھے دھوپ تیز ہوتی تھی، بادل خود آ جاتا تھا اور ساتھ ساتھ چلتا تھا. اللہ شان، واقعہ شان اور آن ہے. بادل خود آتا تھا، ساتھ ساتھ چلتا تھا. عربی میں بڑے اچھے شعر ہیں اس کے لمبے. اللہم صلی علی المزلل بالغمام. ماشاء اللہ، بہت محبت والے عجیب عجیب کلام لکھ دیتے ہیں. اللہم صلی علی المزلل بالغمام، تو بادل ساتھ چلتا تھا. ایک جگہ بیٹھے، سامنے کی دھوپ تھی، درخت کی ٹہنیاں خود مڑ کے سامنے آ گئی. یہ کہاں ہوتا ہے، کس کے لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو امتیازی عزت دی گئی تھی، تو اس لیے امتیازات ظاہر ہوتے تھے. جو زبردست چیزیں ابھی بھی ان کے معجزے کی شان کے مطابق نہیں آئیں، یہ تھوڑی تھوڑی آئی ہیں. بیٹھتے سے تو آپ کا قد نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، بیٹھتے تھے سر سب سے اونچا نظر آتا تھا. سبحان اللہ. چلتے تھے بڑے آرام سے چلتے تھے، لیکن صحابہ کہتے ہیں حیران ہوتے جب وہ چلتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا. اچھا زمین لپٹ جاتی ہے، ہم پیچھے رہ جاتے تھے، کہیں کے کہیں پہنچ جاتے تھے، ہم کو بھاگنا پڑتا تھا. اور دیکھتے دیکھتے تھے آرام سے چل رہے تھے. یہ زمین کہتی مرحبا 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 اہلاً و سہلاً مرحبا. ہر چیز میں آپ کا معاملہ سب سے جدا تھا. اس دسترخوان سے ہاتھ پوچھا تھا آپ نے، اس دسترخوان کو آگ نہیں جلاتے تھے. اور جس کے دل کی نظر سے ان کو دیکھا، کہا جس نے مجھے دیکھا، تو ہر کوئی تو نہیں دیکھتا نا، محبت کی بات سے دیکھا ہو. ظاہر دیکھنا ہو رہا ہے، جو محبت سے دیکھتا ہے، ہر آپ کی ہر بات کا احترام کرتا ہے، ہر کہنا آپ کا مانتا ہے. مان کے بھی اپنے کو دیکھتا، میں نے جیسے ایسے نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا نازک ہے اور بڑی احتیاط کا ہے، لیکن یہ قسمتیں ہوتی ہیں. چلیں. کیا شان حکومت ہے رکھتے محمد، کیا شان حکومت ہے رکھتے محمد، کیا شان حکومت ہے رکھتے. دعا مانگتے تھے، حیران کر دیتے تھے. جیسے صحابی آیا، دیہات سے آتا تھا جمعہ پڑھنے، کہا ہمارے یہاں بارش نہیں ہوتی، ہم پریشان ہیں. کہتا آپ نے دعا مانگی، وہ گیا، بارشیں شروع ہو گئی، بند نہیں ہوئی. اب آقا نے شروع کرائیں تو بند کون کرے؟ پھر وہ آیا، بولا بارشیں اتنی ہو گئی ہیں، مکان کا نقصان ہو رہا ہے، گرنے والے ہیں، کچھ کرم کریں.
تو آپ نے 10 سے کرم اٹھایا، اور اس میں جو عجیب بات نظر آئی صحابہ کو، کیا اٹھایا آپ 10 سے کرم اور دعا کرتے تھے اور انگلی سے اشارہ کرتے تھے، تو کہتے انگلی کے بالمقابل بادل پھٹتا تھا، جیسے انگلی چلتی تھی انگلی کے ساتھ ساتھ پھٹتا جاتا تھا۔ دیکھا، یہ دیکھیں، انگلی سے ایسے کرتے تھے، انگلی کے ساتھ بالکل بالمقابل، جیسے حکم ہو سرکار کا۔ اللہ سرکار ہے، سب سرکار، دوسری سرکار ہے یار، ووٹوں کے سرکار ہے، ان بات سے مطلب بات، ہمارے سرکار کو اللہ نے سرکار بنایا ہے۔ ہاں، اس لیے میں نے ووٹوں کا منع کر دیا ہے۔ میں کہا بس تم کو ووٹوں ہم نے دے دیے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کو، کہ غلامی کا ووٹ دے دیا ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، قبول کر لیں، کسی کو ووٹ نہیں دینا ہے، غلامی کا ووٹ دو وہ قبول کر لیں، خلاص۔ انشاءاللہ جنہوں نے ووٹ دیا قبول ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ کیا شان حکومت ہے رکھتے محمد، کیا شان حکومت ہے رکھتے محمد، کیا شان اور روب حکومت۔ دبدبا ماشاءاللہ، صحابہ پکڑ کے لائے بات قریشی سرداروں کو، بولے یہ آپ کے متعلق سازش کر رہے تھے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا، ورنہ کوئی دوسرا تھا، پکڑو ان کو، تحقیق کرو، یہ کرو، ان کو ریمانڈ کرو۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، ان کی طرف دیکھا، کہا تم کر کچھ نہیں سکتے ان سرداروں کا، اور صاحب کہا چھوڑ دو، جانے دو، شان حق کہ ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کیا تم کر لو گے۔ اور بعض جو اسلام میں آئے لیکن ان کے اندر کچھ گڑبڑ تھی، آئے آقا جی کا ادب کیا، ان سرداروں نے بڑا سلام کیا، ایسے کیا۔ آقا جی ہر چیز دل کی طے کو جانتے تھے، آپ نے نظر کرم اٹھائی، دیکھا ان کی طرف اور کہا تم کو مسلمان ہونا پڑا ہے۔ اشارہ کیا کہ اندر سے ٹھیک نہیں، اوپر سے ادب کرتے ہو، سلام کرتے ہو، اندر سے ٹھیک ہو جا، میں نے معافی میں رکھا، اگر میں نے کچھ کیا تو پھر ہو جائے گا تمہارا۔ اللہ سیدھی سے حکومت کا سلام کرتے ہو، کیا کیسی بات کہیں ان کو کہ تم کو مسلمان ہونا پڑا ہے۔ وہ ادھر ہی دہل گئے کہ میں نے معافی میں رکھا ہے، اب بھی اندر سے ٹھیک ہو جاؤ ورنہ پھر کچھ ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، بڑی شان، بڑی شان۔ جیسے کہ آپ کے پیچھا اس نے کیا، آپ آرام فرما رہے تھے تو آپ نے آنکھ کھولی، تلوار لے کے کھڑا تھا، جیسے کہ کون بچائے گا، کیونکہ سفر میں ہر کوئی علیحدہ علیحدہ آرام کرتے، آپ بھی علیحدہ ایک درس سے آرام کر رہے تھے۔ آقا جی نے کہا اللہ بچائے گا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر آپ نے پوچھا تجھے اب کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کن خیر آخذ، آپ بہترین بنے تلوار کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، بہترین ہو، اس کی تلوار میں امان ہوتی ہے، تو امان دے دیں۔ آپ نے پھر کچھ نہیں کہا اور کہا چلے جاؤ، کچھ کرنا کیا تھا کرتے، لیکن بتانا نہیں ہم یہاں ہیں۔ صحابہ کو سکھانا تھا دشمن سے بچو، ورنہ کوئی کو پتہ بھی لگ جائے تو کیا کر سکتے آپ کا، لیکن صحابہ کو سکھایا تھا اسباب کو کرنا چاہیے، ان کو طریقہ سکھانا تھا۔ کیا شان حکومت ہے رکھتے محمد، کیا شان حکومت ہے رکھتے محمد، وہ جس شے کو مس کر دے انمول کر دے، وہ جس شے کو مس کر دے انمول کر دے، وہ نکلی قطادہ آیا، آج بھی دنیا اکٹھی ہو جائے سائنسدان کہاں سے ہوتا ہے، اور جس چیز کو مس کر دے انمول کر دے، آنکھ نکلی ہوئی لے کے آیا۔ اس زمانے میں چیزیں تھوڑی تھیں،
آپ نے آنکھ لی ایسے لگائی اسی وقت لگائی, نکلی ہوئی آنکھ 1 سیکنڈ میں لگ گئی اور دوسرے سے خوبصورت نظر آ رہی تھی. یہ دیکھو جس چیز کو چھو دیں ہاتھ لگا دیں سبحان اللہ معاملہ ہی اور ہو جائے. اب بھی ایسی چیزیں ہیں لیکن کسی کسی کے لیے ہے جس کی محبت میں سچائی ہوتی ہے اور محبت قربانی کا تقاضا رکھتی ہے, تو قربانی کے طریقے سکھائے ہوئے ہیں تم لوگوں کو. تو اس وقت قربانی کے طریقے کا وقت نہیں ہے کہنے کا, پھر جب آئے گا میں کہوں گا ہاں تو سب کچھ تمہارا لٹوا دوں گا, ہاں کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا, بس تمہارے پاس اللہ رسول ہوں گے. جیسے ابو بکر صدیق کے پاس سب کچھ تھا لیکن ظاہر کچھ نہیں تھا سب کچھ. جس کی وہ سرپرستی کریں اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے آپ کا میں ہر چیز سے عزیز نہیں ہوں گا تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. خدا کرے ہمارا دل ایسے ہو جائے. اس لیے ایسے واقعات سناتا ہوں کہ اب بھی موجود ہیں, جیسے صحابہ میں تھے, حیات النبی ہیں, ہر چیز ان کے علم میں ہے. سمجھ گئے نہیں آپ؟ تو اگر تم لوگوں نے ان آقا سے محبت سچی کی, تمہارے معاملے میں دخل دیں گے تمہارا کوئی معاملہ رکے گا نہیں. لیکن پتہ ان کو سب کچھ ہوتا ہے. ہاں تو مجھے نہ خط لکھنے کی ضرورت ہے نہ مجھے پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے. اور کبھی تقاضا کرم ہو اس میں کوئی گنجائش ہوتی ہے ہم پوچھ لیتے ہیں ورنہ نہیں پوچھتے ہیں. اور کبھی تقاضا کرم ہوتا ہے تو خود بھی بتا دیتے ہیں. ہاں تو مجھے کسی چیز کا پتہ ہے یا نہیں ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور جب وقت آتا ہے مجھے پتہ لگ جاتا ہے. مجھے استخارہ نہیں کرنا پڑتا, مشورہ اس میں نہیں کرنا پڑتا. مشورہ گناہ ہے. اللہ جب انہوں نے بتا دیا اب کون سا مشورہ کون سا استخارہ, ختم, فینش. وہ جس شے کو مس کر دیں انمول کر دیں, وہ جس شے کو مس کر دیں انمول کر دیں, وہ جس شے کو مس کر دیں انمول کر دیں. مری بکری میں جان ڈالے محمد, مری بکری میں بکری میں قصے لمبے ہوتے ہیں, نئے آدمی آتے ہیں دہرانے پڑتے ہیں. اور بکری مرنے کو تھی اور صحابہ جنگل میں چل رہے تھے, بھوک لگی ہوئی تھی. تو آقا جی بڑھیا کدھر کھڑے ہوئے, بڑھیا کہنے لگی ہم عرب ہیں, مہمان نواز ہیں, لیکن حالات نے مجبور کر دیا, کچھ ہے نہیں ہم پیش کریں. مختصر کرتا ہوں قصے کو. اس نے آپ نے کہا وہ بکری جو کھڑی ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ, کیسے چر بھی نہیں سکتی, اس کا مرنے کا وقت آیا ہوا ہے, یہ کھاتی پیتی کچھ نہیں ہے. تو اس کا میں دکھا دوں گا, تم کو تو نہیں پتہ تھا کون آئے ہیں. جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر ہیں, جس طرف وہ گئے منشی رحمت کا قلم دان گیا. ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو بکری کو گھسیٹ کے لائی. آپ نے جو نظر سے اس کو دیکھا, ہاتھ پھیرا, اسی وقت دودھ اس میں آ گیا. سارا گھر دودھ سے برتن بھر, اتنا دودھ دیا اس نے. پھر اسی اسنا میں وہ چلے گئے. ام معبد آیا, بیٹھا تھکا ہوا ٹوٹا ہوا گھر کا مالک. اس نے برتن اٹھایا, دودھ دوسرا. اس کو یقین نہیں آیا تھا, پوچھا دودھ ہے؟ کہتے دودھ ہی ہے, دیکھ نہیں رہے دودھ ہے. بولتا دودھ جنگل میں پتہ نہیں ہے, بکریاں بھوکی مر رہی ہیں, دودھ آیا کہاں سے؟ کہا یہ نہ پوچھو دودھ کہاں, بولو یہاں آئے کون تھے. پھر اس نے آقا جی کا وصف بتایا. کہا میں نے ایسا کلام میٹھا شیرینی میں نے نہیں سنا. بات کرتے تھے جیسے موتی موتی ہوتے گرتے ہیں, بڑی تعریف کس نے. اور ساتھ جو تھے ان کو دیکھ کے میں حیران ہو گئی, ایسا ادب ان کا تھا کہ میں نے ایسا ادب نہیں دیکھا. تو کوئی بات چیت سنائی. پھر کہا یہ قصہ ہوا. اس کا خدا کی قسم میں ڈھونڈوں ان کو, جہاں ملے گے میں ایمان لاؤں گا. تو مری بکری کا یہ قصہ ہے.
پھر بھی ان کی جو شان کے مطابق معجزے نہیں آئے، یہ کم آئے ہیں، تھوڑے آئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس حکومت کا ایک آدمی آتا تھا، کہتا تھا ہم لوگ جنات ہیں، شاہ فیصل بادشاہ جو مر گیا، ہم سیدھے جاتے تھے اس کے پاس، تمہارے پاس آتے تم کہتے فلانا کام کرو، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم جب تک نہ کریں ہمیں خوف رہتا ہے، تم جادو کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی ہم جادو نہیں کرتے ہیں، قسم دے دو ہم درود شریف زیادہ پڑھتے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، وہ کہتے کچھ کرتا ہے ہمارا پڑھتا ہے، میں نے کہا پڑھتا نہیں ہو، ہمارے کام اڑ جاتے ہیں، ہم آقا پہ عقیدہ رکھتے ہیں قسم، تو درود شریف زیادہ پڑھتے ہیں۔ چپ ہو گیا، بس ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں، ہم جنات ہیں، لیکن تم جو کام کہتے ہو کرو، نہ کروں مجھے آرام نہیں آتا، مجھے ڈر لگتا رہتا ہے، تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ ان کا مسئلہ ہے یہاں، کہ انہوں نے اگر مجھے رکھا ہوا ہے تو اس لیے جو میں کسی کو تعلیم بھیجوں، اور اگر رکھا ہوا انہوں نے، دعویٰ نہیں ہے، وہ نہ کرے، اس کی شامت آئی ہوئی ہے، اس کو پتہ نہیں حکم کہاں سے آیا ہوا، یہ حکومت کے تابع ہوتے ہیں، یہ حکم بھیجتے ہیں تو ان کے پیچھے حکومت ہوتی ہے نا، تو ان کو چلتا ہے، پولیس والا ساری سڑک کو روک دیتا ہے، ایسے کرتا ہے تو رک جاتی ہے۔ ہاں تو کچھ یہاں بھی ایسے ہے، ذرا احتیاط سے رہو۔ ہاں تم کو پتہ نہیں جناتوں کو لوگ کیسے نکالتے ہیں، ہم کو ایسے نکالتے ہیں، یہ بھائیوں کو پتہ ہے، کہتا اس کو پیغام دے دو، شیخ امین کہتا ہے 3 دن میں چھوڑ دو، 3 دن میں نہیں چھوڑا تو پھر تم پر کارروائی ہوگی، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ کہیں سنا ایسے ہوا؟ میں کہتا سلام کہو، جس کو جن ہے، بول شیخ امین سلام دیتا ہے، کہتا ہے 3 دن میں اس کو چھوڑ دو، اگر صحیح جڑا ہے 8 نمبر کافی نہیں چھوڑتا ہے، اور جنات اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ایسا بھی ہے، تو تم جنات سے زیادہ نہیں ہو تو تم کو بھی ٹھیک کر دوں گا، ٹھیک دوں گا۔ آزمانا ہے تو آزما لو، تم کو حکومت کی سپورٹ ہوتی ہے تم ایسے چلتے ہو، تو مجھے ان کی سپورٹ ہو تو میں ایسے نہ چلوں، لیکن ہم تواضع کرتے ہیں، جو تواضع کرتا ہے خدا اس کو بلند کرتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں سناتا ہوں، تاثر دیتا ہوں، آپ میں نبی کی محبت پیدا ہو جائے تو نبی کریم اگر آپ کی سرپرستی کریں گے، ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن جب آپ ان کے ہو جائیں گے، لیکن جب آپ ہو جائیں، کوئی بات مانی کوئی نہ مانی، من مانی کی، یہ تو ہونا نہیں ہے نا، ہونا ہو گیا ختم۔ دوسری بات نہیں، صحابی کی طرح جو باہر سے آ رہا تھا، آقا جی باز کر رہے تھے، کسی کو کہا مجلس میں بیٹھ جاؤ، وہ سڑک میں تھا، سڑک میں بیٹھ گیا آواز سن کر، کسی نے کہا بھائی سڑک پہ مت بیٹھو، اندر جا کے بیٹھو، کہا آواز کان میں پڑی ہے بیٹھ جاؤ، کہا کسی کو کہا ہوگا تو اندر جا کے بیٹھو، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ نا، بیٹھ جاؤ بس، دوسری بات تو نہیں ہے، بیٹھ جاؤ، تو یہ بھی وہ سڑک میں ہی بیٹھ گیا، کہا بس دوسری بات مت کروں، تو بیٹھ جاؤ نا، آواز ہے بیٹھ گیا۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو بات لمبی ہے، میں بتانا نہیں چاہتا ہوں، پہلے بتاتا تھا، لیکن کچھ ایسے منع، یہ باتیں مت بتایا کرو، تو نہیں بتاتا ہوں۔ تو پہلوں کو پتہ ہے، پرانوں کو اس کا مطلب کیا ہے، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ ہاں پہلے کوئی پرانوں کو پتہ ہے، پھر کچھ حکمت لحاظ سے مزاح کیا تھا، وہ بتاتا نہیں ہوں۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
تم بھی بیٹھے ہوئے ہو. میرا دعویٰ نہیں ہے دنیا کی ساری حکومتوں کو لے آؤ، دعویٰ نہیں ہے بولو شیخ امین کا مقابلہ کرو، سب کو، روس جو بھی ہے، امریکہ، پاکستان جو بھی ہے، نیا پاکستان، پرانا پاکستان، نیا پرانا پاکستان بنتا ہے. آقا جی کی حکومت ہے، آقا جی کے لیے دنیا بنائی ہے، تم کون بیچ میں دخل دے رہے ہو؟ ایرا وغیرہ نتھو خیرہ کٹھے ہوئے. میں نے اس کو بھیجا، بچ جاتا یہ پھوچی خانی. میں نے کہا تکبر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آقا جی کہتے جو تکبر کرتا ہے بندر خنزیر سے خدا زیادہ ذلیل کرتا ہے. میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تواضع جو کرتا ہے خدا بن کرتا ہے. کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اپنا کام کرو. پیغام گیا سے توجہ نہیں دی. یہ پیغام گیا تھا تو اس کے پیغام کوئی میرا تو نہیں تھا. اگر مجھے کسی نے رکھا ہے اگر تو پھر انہی کا ہی ہوتا ہے نا. اللہ اب پڑا ہوا بستر پر، مان جاتا تو ایسے نہ ہوتا. تو آقا جی کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. آپ کو بات سناتا ہوں، آپ نہیں چاہتے آپ کی سرپرستی وہ کریں، ان کے بن جائیں. حیات النبی ہیں جناب محمد، جیسے صحابہ میں تھے ویسے ہی ابھی ہیں. وہ ظاہری وفات تھی، وہ خدا کے نور سے بڑے ہیں. خدا مرتا تو وہ مرے، خدا نہیں مرتا وہ بھی نہیں مرے ہیں. ظاہری وفات، ظاہری کھانا پینا تھا. خدا کھاتا پیتا، انہیں کھانا پینا چھوڑ کے دکھایا آقا جی نے. خدا سوتا ہے، آقا جی اٹھ کے وضو نہیں کرتے تھے. خدا کے نور سے بنتے ہیں. خدا نہیں سوتا، میں بھی نہیں سوتا، میں خدا کے نور سے بنا ہوں. لیکن تم کو سکھانے کے لیے میں نے کہا اتنا کافی ہے. کچھ سمجھ آ گئی یا پھر وہی کہو گے صبح اٹھ کے بولتا زلیخا مرتی عورت سے. اس نے کہا یار ہم اتنا سمجھا رہے ہیں تم بولتے زلیخا مرتی عورت. تو زندگی ایک بار ملتی ہے، یہ نبی پر قربان کر دو. نیت پکی کر لو. نیت میں کچھ نہیں کہ میرے آج سے میں نبی کا غلام ہوں، میں ان کی مرضی پہ چلوں گا. نہ میرے باپ کی مرضی ہوگی، نہ میری ماں، کسی کی مرضی نہ ہوگی. سب سے مرضی پہلے نبی کریم کی ہوگی. میں نبی ہوں. اور کمزوریاں ایک دم سے انسان بیمار ٹھیک نہیں ہوتا نا، تو میں اپنی کمزوریاں آج سے دور کروں گا. وہ آپ کو قبول کر لیں گے. ایک دم تو نہیں ہوتا نا، لیکن نیت تو ہو سکتی ہے نا. نیت یہ کر لے میں آج سے نبی کے حوالے کرتا، اپنے کو نبی کا غلام ہوں، اور جو چیز نبی چاہتے ہیں وہی کروں گا. کمزوریاں دور کروں گا اپنے آج سے، اور جو چاہتے میں وہی کروں گا. اور ان کی مرضی ہوگی، کسی کی مرضی نہیں ہوگی. یہ نیت پکی کر لو، فیصلہ کر لو تم آج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو. اور پھر کوشش کرو آہستہ سے کمزوریاں دور. ایک دم تو نہیں ہوتا نا انسان آہستہ سے. شراب تھی آہستہ سے منع ہوئی، ایک دم نہیں ہوئی. عادت پڑتی ہے. ایسے جن کو جو عادتیں پڑی ہوئی آہستہ چھوٹیں گی، ایک دم تو نہیں چھوٹیں گی نا. تو پھر وہ سچا ہوگا تو پھر وظیفے بھی نہیں چھوڑے گا، دعائیں بھی نہیں چھوڑے گا. کوئی غلطی اس سے گناہ ہوگا تو جلدی توبہ کرے گا. ہاں تو یہ سچائی کی علامت ہے. بس میں اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ بیمار ہوں، کافی وقت دیا ہے. اور آئی لو یو ہمارا تمہارا شروع ہوا ہے، یہ ختم نہیں ہونے والا. یہ جنت میں بھی ہوگا، وہاں بھی آئی لو یو کریں گے. ہاں اور جب جائیں گے جنت میں نبی کریم جہاں ان کا رہائش ہے ادھر باہر ڈیرا لگائیں گے. کسی حور مور کو نہیں دیکھنا وہاں. جو ہے پڑے ادھر بیٹھیں گے. پھر وہ جیسے کہیں گے وہاں چلے جائیں گے. حیات النبی ہیں. نیت پکی کر لو کہ ہم تم ان کے غلام آج سے پکے ہو گئے ہیں، اور کمزوریاں دور کریں گے آہستہ. لیکن نیت سچی ہونی چاہیے. کمزوریاں ایک دم دور نہیں ہوتی، انسان بیمار ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو قبول کرے گا. اور میں آئی لو یو کے ساتھ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو.